بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج 7 دسمبر ہے, 7 دسمبر 2020 ہے, اور 7 دسمبر 2016 میری لائف کا سب سے برا دن ہے. اور آئی ایم شیور کہ ایز اے نیشن ہمارے لیے بھی 7 دسمبر 2016 کسی بھی اعتبار سے کوئی اچھی یادیں چھوڑ کر نہیں گیا. جنید جمشید صاحب سے منسوب ہے یہ دن. بہت سارے لوگ مجھے ٹویٹ سے سب ظاہر ہے وہ کرتے رہے, ہر دفعہ کرتے ہیں اس دن, ان سے میرے تعلق کی وجہ سے. تو مجھے لگا کہ ممکن نہیں ہوگا کہ میں الفاظ میں یا لکھ کر اس کا جواب یا جو بھی باتیں بتا سکوں یا شیئر کر سکوں. تو میں نے سوچا چلیں اس بہانے آپ لوگوں سے اس انداز سے مکالمہ بھی ہو جائے گا ایک ویڈیو کی صورت میں. اب ظاہر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو طیارہ حادثہ ہوا اور اس کی رپورٹ میں کیا کیا لکھا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے ہم انشاءاللہ, کہ آپ لوگ پوری رپورٹ سامنے آ گئی کہ یہ حادثہ ہوا کیوں. تو ابھی مفروضہ نہیں کہ کیوں ہوا, اب یہ ایگزیکٹ ہمارے پاس ریزنز ہیں, وہ کیا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جلد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. ظاہر اس میں ایک جان جو گئی ہے وہ ہر جان اتنی ہی قیمتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور لیکن جنید بھائی چونکہ ان کا حلقہ احباب, ان سے محبت کرنے والوں کا جو دائرہ ہے وہ اور کسی بھی اس سے بہت زیادہ ہے, تو اس لیے اس کو نیشنل لیول پہ اس انداز سے ہم سب نے یاد کیا. تو 7 دسمبر 2016 کا دن مجھے اس طرح یاد ہے کہ میں صبح آیا تھا, ذرا تاخیر سے فری ہوا تھا, ایک مصروفیت تھی, ایک ایونٹ کے سلسلے میں تیاری کر رہا تھا. دیر سے سویا تھا, جب میں دیر سے اسی وجہ سے اٹھا بھی میں بہت دیر سے, اور اٹھنے کے بعد میں نے اپنے فون آن کیا تو بہت ساری مس کالز تھی. مجھے لگا کہ روٹین کا معاملہ ہوگا, مس کالز آ جاتی ہیں زیادہ اگر کوئی سیاسی ڈیولپمنٹ ہو, کوئی کچھ ہو, تو میں نے اس پہ زیادہ غور نہیں کیا. جب میں نے واٹس ایپ کھولا تو میں نے پہلا میسج شاہزیب خانزادہ صاحب کو دیکھا جو کہ کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا. انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ از اٹ ٹرو. تو میں نے فوراً رپلائی کیا شاہزیب کو, میرے اچھے دوست ہیں وہ. میں نے کہا کیا, تو اس کا اگلا میسج آیا کہ جنید بھائی, اب ظاہر اس واقعے کچھ سالوں ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایک آدھ چیز آگے پیچھے ہو جائے, اس میں ظاہر مجھے حفظ نہیں ہے. جی جنید بھائی. میں نے کہا کہ کیا واٹ, یا میں نے کوشچن مارک بھیجا. تو شاہزیب نے اگلا جملہ لکھا پلین کریش. اب یہ الفاظ مجھے یاد ہے اگلے جو میں نے لکھے, میں نے فوراً سے ایک دم سے میں نے لکھا, میں نے کہا نو پلیز ڈونٹ سے دس. ابھی بس یہ ہوا ہی تھا کہ اتنے میں میرا فون دوبارہ بجا, فون میرے ہاتھ میں تھا. ارسلان کا فون آیا. ارسلان جنید بھائی کے ساتھ رہے, ان کے مینیجر رہے, بھائیوں کی طرح رہے, بہت پیار کرتا تھا جنید بھائی سے. وہ ابھی بھی جنید بھائی کا ہم لوگ تذکرہ کرتا ہے. ارسلان آپ کو ملوائیں گے کبھی ارسلان سے بھی. ارسلان کا مجھے میسج آیا, کیا ارسلان کا فون آیا مجھے کہ میں نے کہا ہاں ارسلان, اچھا ابھی مجھے کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا مطلب, بلکہ پتہ نہیں, میں یہ کہوں گا کہ مجھے یقین تھا کہ یہ جو شاہزیب نے کہا ہے کوئی غلط فہمی ہو گئی, کچھ غلط کہہ رہا ہے کچھ. اور میں ایسا کیوں سوچ رہا تھا اس کی میرے پاس کوئی بنیاد نہیں تھی کہ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ شاہزیب غلط کہہ رہا ہے کیا. اور مجھے شاہزیب نے بعد میں بتایا کہ مجھے میسج سے اندازہ ہوا کہ تجھے نہیں معلوم, تو پھر میں نے مزید میسج نہیں کی کہ ابھی اس کو ذرا معلوم ہو جانے دو یہ بات. تو میں نے بڑا اس سے میں کہا ہاں ارسلان. یہ بعد میں اندازہ ہوا کہ ارسلان بھی بالکل اسی کی کیفیت میں تھا جس کیفیت اس وقت میں تھا. اس نے ہوتا نا انسان نے ہڑبڑایا ہوتا, اس سے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا. کہنے لگا یار وسیم بھائی چترال جانا ہے. میں چترال کیوں جانا ہے, کیا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہے. میں کہا کیوں جانا ہے, کیا ہوا. کہہ رہے یار وہ پلین کی وہ خبریں آ رہی ہیں یار وسیم بھائی. اب میرا تھوڑا سا ذرا, تو میں نے کہا کہ کیا ہوا کیا تھا. تو وہ بھی غیر یقینی سی کیفیت میں تھا بیچارہ میری طرح. نہیں وسیم بھائی بس مجھے چترال جانا ہے. اب یہ سمجھ نہیں کیا کہہ رہا ہے یہ. ورنہ اس کو مجھے یاد نہیں میں نے اس سے کیا کہا, میں نے فون بند کر دیا اسے. اور میں نے اگلا فون پہ ملایا سہیل بھائی کو, جو جے راٹ اور المیرا کے اونر ہیں اور بڑے زبردست انسان ہیں. جنید بھائی کو ان سے بہت سالوں کا تعلق رہا, اور ہم دنیا کے مختلف ممالک میں ہم ساتھ بھی, ہماری ملاقات بھی ہوتی رہی. میں ابھی تک مجھے کچھ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ سب کیا باتیں ہو رہی ہیں, یہ سب کیا بول رہے ہیں. سہیل بھائی کو میں نے فون ملایا
اور انہوں نے کہا جی جی وسیم بھائی، بڑی ایک رندھی ہوئی آواز میں. تو میں نے خالی ایک جملہ کہا، کچھ بات نہیں کیا آگے پیچھے. میں نے کہا کہ، اور مجھے یاد ہے بالکل جیسے ابھی کل کی بات ہے، یہ بات یاد ہے مجھے. تو میں نے کہا کہ پھر بھائی یہ سچ ہے؟ خالی اتنا کہا. اور سہیل بھائی آگے سے دھاڑے مار مار کے رونے لگے. یہ لگے جی یہ سچ ہے. وہ روتے ہوئے چیختے ہوئے. اور میں نے جہاں کو سمجھ نہیں ہے، میں نے بس فون بند کر دیا. اور اس کے بعد مجھے چونکہ چینل والے مسلسل کال کر رہے تھے، اسی وقت اتفاق سے چینل سے کال آ گئی تو میں نے 11 پہ کنفرم کیا کہ ہاں خبر ٹھیک ہے. تو میں آج دن بہت گھبرایا ہوا تھا، بڑا عجیب. 7 دسمبر کا دن بہت یہ وہ دن ہوتا ہے جب میں، جس طرح میں نے کل رات اپنے کچھ دوستوں کو گھر بلا لیا تھا. میں نے کہا یار اور رات میں بیٹھیں گے گھر پہ، یعنی میں کوئی کرتا ہوں یہ دن نکل جائے اس طریقے سے. کیونکہ یار لوگ زیادہ میسیجز سینڈ کر رہے ہوتے ہیں جن کی زیادہ ویڈیو، اور اکثر ویڈیوز آپ لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں، میں ان میں اکثر نہیں دیکھتا اور میسیج دیکھتا کہ نہیں دیکھ پاتا، تو اس کے لیے معذرت بھی. تو دل بہت گھبرایا ہوا تھا، اور میں نے چاہا، میں نے سوچا کہ ذرا اس طرح دل کا وہ ہلکا کیا جائے، آپ لوگوں سے ذرا بات کر لی جائے. اور پھر ظاہر ایک عجیب معاملہ، پھر جنید بھائی کے گھر گئے تعزیت کے لیے، اور پھر ان کی باڈی ریسیو کرنے کے لیے پھر میں، سہیل بھائی، جنید بھائی کے بھائی، ہم سب جو ہے وہ پھر اسلام آباد گئے. وہاں پر ہاسپٹل میں وہ ساری چیزیں، ساری کاغذی کاروائی. اور یہ وہ ہمایوں بھائی میرے ساتھ تھے، اور میں ہمایوں بھائی کے ساتھ تھا. ہمایوں بھائی کو ابھی بھی دیکھیں سنیں تو بالکل وہ ابھی بھی جب فون بات کرتے ہیں تو جنید جمشید صاحب سے بات کر رہے ہیں. تو مجھے وہ مومنٹ بھی یاد ہے کہ بڑا ہمایوں بھائی نے بڑا ضبط کیا ہوا تھا، بڑا کنٹرول کیا ہوا تھا اپنے آپ کو. لیکن وہ جب ہم نے باڈی ریسیو کر لی، وہ جتنا بھی حصہ ریکور ہو سکا تھا، تو وہ ایک لمحے جب میں نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہمایوں بھائی کو، کہ جب بڑا نارمل سارا کچھ چل رہا تھا، جب آخر میں کہ وہ باڈی آپ نے جناب ریسیو کر لی تو اس کو سائن کر دیں گے. تو میں اور وہ ساتھی تھے، اور انہوں نے پرچہ لیا ڈاکٹر سے، انہوں نے رکھا، قلم ہاتھ میں لیے، پھر انہوں نے میری طرف دیکھ کے کہا کہ یار وسیم، میں جنید کی ڈیتھ باڈی ریسیو کرنے کے پیپر میں دستخط کر رہا ہوں یار. وسیم آئی نیور تھاٹ دس ڈے ول کم یار. یہ میں جنید کے پیپر پہ دستخط کر رہا ہوں. ہمارا پھر ان کی ہم باڈی پاکستان آئی، اور پھر وہ سارا تدفین کا اور کیا عالیشان ان کا جنازہ ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. آپ سب لوگوں سے استدعا ہے کہ ان کو پلیز اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. اس لیے اچھا لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میری اوقات نہیں ہے، لیکن کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں میرے کس نیکی کے سلے میں میرا نام ایک اتنی اچھی شخصیت سے جوڑ دیا کہ میں آج بھی کہیں بھی جاتا ہوں تو لوگ مجھے، میرا تعارف بن گئے جنید جمشید. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ جنید بھائی کے ساتھ تھے، لوگ یاد کرتے ہیں. مجھے تو پتا، مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت ایسا، مطلب یہ بات اتنی سالوں بعد بھی لوگوں کو یاد رہے گی. جب جنید بھائی کی ڈیتھ ہوئی، آج کا جو دن تھا، اور اس کے بعد میں ARY پر آیا اور ظاہر بات کی، تو میں تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ لوگ آج تک وہ 7 دسمبر یاد کرتے ہیں، کہ ہمیں یاد ہے آپ کس طریقے سے آپ افسوس کر رہے تھے جنید بھائی پر. آپ وہاں آپ رو رہے تھے، یہاں ہم رو رہے تھے. مجھے اتنے لوگوں نے کہی ہے بات، میں پہلی مرتبہ اس طرح کہہ رہا ہوں، اتنے لوگوں نے بات کہی ہے، اتنے لوگوں نے بات کہی، میں بتا نہیں سکتا کہ جب آپ جنید بھائی کو یاد کر کے رو رہے تھے اور ہم گھروں پہ رو رہے تھے. اور آپ بھی آج جنید بھائی کو یاد کر کے آپ دیدہ ہوتے ہیں تو ہم گھروں پہ آپ دیدہ ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے اس حوالے سے کبھی اس انداز سے بات نہیں ہو سکی، تو آج یہ ایک ویڈیو کی ضرورت آپ لوگوں سے بات ہو جائے. آپ سب لوگوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. آپ لوگ بہت ہمت حوصلہ بڑھاتے ہیں. جنید بھائی کے حوالے سے بھی میرا ہمیشہ آپ لوگ دعائیں دیتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں. جو آپ لوگ مجھے جنید بھائی سے منسوخ کرتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جب آپ اگر مجھے کہتے ہیں کہ شان رمضان کا سفر بہتر آگے جا رہا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور I'm sure جنید بھائی بہت اچھی جگہ پر ہوں گے انشاءاللہ. بس مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور کیونکہ اگین مجھ سے بات بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، تو میں
کہ جناب کیا ان کا مشن تھا. اور یہ جنید جمشید کو ہم ایک بہت بڑا آدمی سمجھتے ہیں اور بالکل صحیح سمجھتے ہیں. جنید جمشید نے اپنے آپ کو کبھی بڑا آدمی نہیں سمجھا, اس لیے میں نے کبھی ان کے منہ سے الفاظ سنے نہیں, کیونکہ ہمارا دنیا بھر میں سفر رہا, پاکستان کے تمام شہروں میں سفر رہا, دنیا کے اتنے سارے ملکوں میں, دبئی, ٹرکی, یو کے, یو ایس اے, اسکاٹ لینڈ, پتہ نہیں کہاں گا, دن رات اٹھنا بیٹھنا ساتھ, رمضان ظاہر. تو میں نے کبھی ان کے منہ سے الفاظ سنے نہیں کہ میرا مشن یہ ہے. میں کیونکہ وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا آدمی سمجھتے ہی نہیں تھے. ایک بڑے آدمی کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا آدمی نہیں سمجھتا. لیکن اگر مجھ سے پوچھے ان کا مشن کیا, تو میں یہی کہوں گا کہ جنید جمشید کے منہ سے میں نے کبھی شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, وہابی یہ الفاظ نہیں سنے کبھی. میں نے ان کے منہ سے کیا سنا, اللہ کو ماننے والا, اللہ کے رسول کا ماننے والا, اللہ کے حبیب کا ماننے والا, اللہ کی کتاب کا ماننے والا. تو فرقہ بندی, فرقہ واریت, گروہ بندی, اس سب سے بالا تر ہو کر سوچنا, یہ جنید بھائی کا مشن تھا. اور میں نے ہمیشہ ایک بات کہی جنید بھائی کے بارے میں کہ میں نے آج تک, یعنی اب میں آج تک تو کیا کہوں, اب تو نہیں رہے اس دنیا میں, لیکن میں جتنا تو جنید بھائی کے ساتھ رہا. 2013 میں ہم نے پہلی نشریات کی, 2016 میں آخری 4 نشریات ہوئی. 4 نشریات ان کے ساتھ ہوئی اور 4 ان کے بغیر ہوئی. میں نے جنید جمشید صاحب کے منہ سے آج تک آف کیمرہ, آن کیمرہ تو چھوڑ دیے, تو آپ کے سامنے جو ہوتا ہے, میں اس بات پہ حلف اٹھاتا ہوں, میں نے زندگی میں آج تک اس انسان سے کسی انسان کی برائی کبھی سنی ہی نہیں, ایک دفعہ بھی نہیں, اشارتاً بھی نہیں. یہ ضرور ہوا کہ اگر میں نے کبھی غصے میں کسی کو کہا, کہا اچھا چل چھوڑنا یار, چھوڑ دبا. کبھی ایسا ہوا کہ میں نے کچھ, مطلب اگر کوئی ایسا آدمی جن کے بارے میں جنید بھائی کی رائے بھی اچھی نہیں ہے, مجھے پتا ہے, انہوں نے اس کا بھی اظہار نہیں کیا, پر چھوڑو یار, چھوڑو, اللہ تعالیٰ سب کو بہتر کرے, اللہ تعالیٰ. تو یہ کمال تھا اس آدمی کا. تو اور میں نے آخری بات 7 دسمبر 2016 کو میں نے ایک بات کہی تھی, ہو سکتا ہے اگر کسی کو ایسا لگتا ہو کہ اس وقت ان لمحات میں میں نے پہلی مرتبہ بات کی تھی. آج 7 دسمبر 2020 سے شام کے تقریباً 5 بج رہے ہیں. تو میں نے ایک بات کہی تھی, وہ اگر کسی کو لگتا ہو کہ وہ جذبات میں تھی, تو میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں. میں نے اپنی زندگی میں کبھی جنید جمشید جتنا اچھا انسان نہیں دیکھا جس کے ساتھ میرا اتنا وقت بتا. یعنی کیونکہ جتنا میرا وقت, میں نے ساتھ بتایا, میری زندگی میں جتنے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے, جنید جمشید جتنا اچھا انسان میں نے نہیں دیکھا کبھی. اللہ تعالیٰ جنید جمشید صاحب کے درجات بلند کرے. اور آج کے دن جنید جمشید صاحب کے ساتھ ہم جناب امجد صابری شہید, جناب استاد ستر جعفر شہید, جن کی بھی شہادت ایک بہت بڑا نقصان تھا. کیا سادہ, زبردست, بہترین انسان جناب استاد ستر جعفر صاحب. امجد کی تو کیا ہی بات تھی. سب کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے. جنید جمشید صاحب کی نعت سے ہم اختتام کرتے ہیں. میں 1-2 اشعار پڑھ دیتا ہوں, آپ سب لوگ درود کے پاس پڑھ لیجیے گا. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو, خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. جنید بھائی, وی آل لو یو, وی آل مس یو, اینڈ وی آر شیور کہ آپ ایک بہت اچھی جگہ پر ہوں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آپ سے کسی بہت اچھی جگہ پر, بہت اچھے ماحول میں, جس کا آپ تذکرہ بھی کیا کرتے تھے. یہ کہتے تھے کہ سوچ یار, دنیا میں اگر ہم اچھے اعمال کریں, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو, پھر کیسے مزے ہوں گے یار. سوچ, بڑے بڑے محلات ہوں گے ہیں جنت میں, اس طرح بیٹھے ہوں گے ساتھ, کیا مزے ہوں گے. انشاءاللہ آپ سے کسی بہت اچھی جگہ پر, بہت اچھے ماحول میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ سب کا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. مجھے اپنی دعا میں رکھیے گا. اللہ حافظ.